اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحۃ لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیہا جزءا کان او شرطا لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لہ واحراز صدق الاسم علی الفاقد شرط فی صحۃ التمسک بالاطلاق الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات لانها معانيها غير مستحدثة والشارع بالنسبة اليها كواحد من اهل العرف فاذا استعمل احد الفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم الا اذا نسب قرينة على خلافه۔ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں لا ثمرۃ النزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، نزاع صحیح اور عام والی جو تھی اس کا ثمرہ معاملات میں کوئی نہیں ہے۔ نزاع صحیح اور عام والی جو تھی اس کا معاملات میں لا ثمرہ تھا، کوئی ثمرہ نہیں ہے، مگر فی الجملہ ہو سکتا ہے اس کا صحیح اور عام والی میں اس کا ثمرہ ظاہر ہو، ورنہ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، نزاع کا ثمرہ نہیں ہے معاملات میں مگر فی الجملہ۔ بار بار کہہ رہا ہوں، وہ کون سی نزاع صحیح اور عام والی، بار فرض کہ ہم یہ کہیں کہ الفاظ معاملات اسباب کے لیے جاری ہوئے ہیں اور وہ بحث صحیح اور عام والی آتی ہے، یہ ہو جائے کہ الفاظ معاملات اسباب کے لیے ہوں اور وہ بحث صحیح اور عام والی جاری بھی ہو تو معاملات میں اس نزاع کا کوئی ثمرہ نہیں ہے مگر فی الجملہ تھوڑا ثمرہ ہے، ورنہ اس کا ثمرہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، مقدمہ، ایک فرق اساسی ہے عبادات اور معاملات کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ عبادات مختاریات شارع اور مجعول شارع ہیں، عبادات مختاریات شارع اور مجعول شارع ہیں، اور ایک سلسلہ حقائق مستحدثہ ہیں کہ عقلائے عالم جو ہیں قطع نظر از بیان شارع ان کی نسبت جو ہیں ادراک نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، شارع نے عبادات کو بیان کیا ہے، لیکن جو معاملات وہ مجعولات اور اعتبارات عقلائیہ ہیں، معاملات مجعولات عقلائیہ ہیں اور اختراع شارع نہیں ہیں، بلکہ قبل از شارع بھی لوگوں کے درمیان بیع نکاح وغیرہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور جو شارع ہے وہ ایک اہل عرف میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہے۔ جب آپ نے یہ بات سن لی تو یہ بحث الفاظ عبادات جو ہیں صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں
یا عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، اس بحث کا ثمرہ تھا الفاظ عبادات میں صحیح اور عام کا ثمرہ تھا کہ اگر الفاظ عبادات عام کے لیے وضع ہوئے ہیں تو جہاں شک جزیت یا شرطیت میں کرتے تھے اصالت الاطلاق سے تمسک کر لیتے تھے، ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن بنابر صحیحی اگر ہم صحیحی ہوتے تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہم صحیح ہوتے تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہی بات الفاظ معاملات میں جاری نہیں ہوتی ہے، چونکہ فرض یہ ہے کہ یہ الفاظ مختاریات شارع نہیں ہیں، بلکہ شارع بھی مثل اہل عرف جو ہے اسی طرح ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے، اور لوگ جیسے پہلے استعمال کر رہے ہوتے ہیں شارع بھی انہی کو کیا کرتا ہے آقا جان؟ استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا توجہ کرو، اس بحث صحیح اور عام کا معاملات میں کوئی ثمرہ نہیں ہے، بلکہ چاہے ہم صحیحی ہوں چاہے ہم عامی ہوں، ہر دو صحیحی اور عامی جب شک کریں گے کسی چیز میں تو وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، چاہے صحیحی ہوں چاہے عامی ہوں، وہ الفاظ معاملات میں جہاں شک ہوگا وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ وہ جو نہیں کہا الا فی الجملہ، فی الجملہ میں یہ بات ہے کہ اگر یہ قید مثلا عربیت کی صحت معاملہ میں دخیل و خود اہل عرف کی نظر میں بھی دخیل ہونے کا احتمال ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، جز ہے کوئی ایسی جو بہت مہم ہے، شک ہے، حتیٰ عرف کی نظر میں بھی اس کی دخالت کا شک ہے، کوئی جز بہت مہم ہے کہ شک ہے کہ حتیٰ عرف اس کو کیا کرتے ہوں آقا جان، اس کو دخالت دیتے ہوں، اگر قید ایسی ہو جس کا صحت معاملہ میں عرف کی نظر میں بھی دخالت کا کافی احتمال ہے تو پھر ہاں اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، صحیحی کی بنا پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن اگر عامی ہوئے تو اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، بس یہی ہے، ورنہ کوئی اس کا ثمرہ نہیں ہے۔ اس دوسری تنبیہ میں کیا بتایا جا رہا تھا آقا جان؟ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، نزاع کا ثمرہ نہیں ہے معاملات میں الا فی الجملہ، فی الجملہ یہی تھا جو بتایا ہے کہ اگر قید ایسی ہو، قید فرض کریں عربیت مثلا یہ دخیل ہے معاملہ کے صحیح ہونے میں، حتیٰ اہل عرف کی نظر میں بھی دخیل ہونے کا احتمال ہے، اس قید کے صحت معاملہ میں خود عرف کی نظر میں بھی دخالت کا احتمال ہے، تو پھر اگر صحیح ہی ہوئے تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکیں گے، اور اگر عامی ہوئے تو اصالت الاطلاق سے تمسک کر لیں گے، بس اس کے علاوہ اس نزاع کا معاملات میں کوئی ثمرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ تھوڑا سا توجہ کر لیں، لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، عبادات مجعول شارع ہیں، معاملات مجعول عقلائیہ ہیں، معاملات میں شارع مثل یہ کی عقلا ہے، ٹھیک ہے، معاملات میں شارع بھی عقلا میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، اور شارع نے کیا کیا ہے، اس معاملات عقلائیہ کو امضاء کیا ہے، بس ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟
یہ اتنی سی سادہ سی بات ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ۔ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات، معاملات میں نزاع کا ثمرہ نہیں ہے الا فی الجملہ، مگر فی الجملہ اور بطور جزی۔ قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحۃ لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیہا جزءا کان او شرطا۔ آپ نے پہچانا علی القول بوضع الفاظ العبادات، قول بوضع الفاظ العبادات صحیحہ کے لیے کہ لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیہا جزءا کان او شرطا۔ اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے جب شک کو کسی چیز کے اعتبار کا عبادات میں جز کے طور پر یا شرط کے طور پر۔ کیوں؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لہ، چونکہ محرز نہیں ہے صدق اسم صلاۃ مثلا محرز نہیں ہے علی الفاقد لہ، وہ نماز جو فاقد شے ہے، وَإِحْرَازُ صِدْقِ الْإِسْمِ عَلَى الْفَاقِدِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاق۔ در حالانکہ احراز صدق اسم اس فاقد پر شرط ہے، صحت تمسک بالاطلاق کی شرط ہے۔ احراز صدق الاسم شرط ہے اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے۔ الا ان ھذا الکلام لا یجری فی الفاظ المعاملات، مگر یہ کہ یہ کلام الفاظ معاملات میں جاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، لأن معانیہا غیر مستحدثۃ، اس لیے کہ معنی معاملات مستحدثہ نہیں ہیں، والشارع بنسبت الیہا کواحد من اہل العرف، اور شارع بنسبت الیہا الی المعاملات کا واحد من اہل العرف، اہل عرف میں سے ایک ہے۔ شارع بھی بنسبت الیہا معاملات کی نسبت کا واحد من اہل العرف، اہل عرف میں سے ایک ہے۔ فاذا استعمل احد الفاظها فیحمل لفظه علی معناه الظاہر فی عندهم، جب شارع استعمال کرے گا احد احد الفاظ معاملات کو، جب شارع استعمال کرے گا فیحمل لفظه علی معناه الظاہر، تو شارع کے لفظ کو کیا جان حمل کیا جائے گا علی معناه الظاہر فیہ عندهم، وہ معنی جو ظاہر ہے عندهم عند العرف اس پہ حمل کیا جائے گا۔ الا اذا نصب قرینۃ علی خلافہ، مگر یہ کہ شارع کوئی قرینہ لگائے علی خلافہ اس ظاہر کے خلاف پر۔ فاذا شککنا فی اعتبار شیء عند الشارع فی صحۃ البیع مثلا، جب ہم شک کریں کسی چیز کے اعتبار میں شارع کی نظر میں صحت بیع میں مثلا، ولم ینصب قرینۃ علی ذلک فی کلامہ، اور قرینہ نہ لگائے ہو علی ذلک فی کلامہ، اس پر اپنی کلام میں شارع نے قرینہ نہ لگایا ہو، فإنہ یصح التمسک باطلاقہ، تمسک صحیح ہے باطلاقہ، کلام شارع کے اطلاق سے تمسک کرنا صحیح ہے، لدفع ھذا الاحتمال، اس احتمال کو دور کرنے کے لیے، حتی لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعۃ للصحیح، حتیٰ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، لأن المراد من الصحیح هو صحیح عند العرف العام، اس لیے کہ صحیح سے مراد صحیح عند عرف العام ہے، لا عند الشارع، نہ کہ شارع کی نظر میں مراد ہے۔ فإذا اعتبر الشارع قیدا زائدا علی ما یعتبر العرف کان ذلک قیدا زائدا علی اصل معنی اللفظ، جب شارع اعتبار کرے قید زائد، ٹھیک ہے، علی ما یعتبر العرف، جو عرف نے معتبر قرار دی ہے، کان ذلک قیدا زائدا، تو یہ قید زائد ہوگی علی اصل معنی اللفظ، اصل معنی لفظ مثلا بیع پر، فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملۃ الموضوعہ، پس یہ قید دخیل نہیں ہے صدق عنوان معاملہ جو وضع ہوا ہے حسب الفرض للصحیح علی المصداق المجرد عن القید، ٹھیک ہے نا، مصداق مجرد جو قید سے، وحالها فی ذلک حال الفاظ
عبادات حال ہوا الفاظ معاملات کا حال ذالکا فی ذالکا اس عدم دخالت میں حال الفاظ عبادات ہے لو کانت موضوعتاً للام اگر یہ الفاظ وضع ہوئے ہوں لو کانت موضوعتاً للعام اگر یہ الفاظ عبادات وضع ہوئے ہوں عام کے لیے تو جس طرح وہاں اصالت الاطلاق جاری کرتے تھے یہاں بھی جاری کریں گے۔ نام میں نا وہ نقطہ دے رہا ہے کہ جہاں ثمرہ تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے، جہاں تھوڑا سا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا الا فی الجملہ، نام میں وہ بات ہے۔ نام اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملۃ عند اہل العرف انفسہم، جی ہاں جب احتمال ہو کہ یہ قید مثلا عربیت دخیل ہے صحت معاملہ میں عند اہل العرف انفسہم، خود اہل عرف کی نظر میں بھی، فلا یصح التمسک بالاطلاق، تو اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے، لدفع هذا الاحتمال، اس احتمال کو دفع کرنے کے لیے، بناء علی القول بالصحیح، بنا بر قول صحیح اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے، کما ہوا شان و الفاظ العبادات، جیسا کہ یہ شان الفاظ عبادات ہے، لأن الشک یرجع الی الشک فی صدق عنوان المعاملۃ، اس لیے کہ شک جو ہے وہ پلٹتا ہے شک کے صدق عنوان معاملہ میں، واما علی القول بالعام، اما قول بالعام کی بنا پر فیصح التمسک بالاطلاق، اطلاق سے تمسک کرنا صحیح ہے، لدفع الاحتمال، احتمال کو دفع کرنے کے لیے، فتظہر ثمرۃ النزاع علی ھذا فی الفاظ المعاملات ایضاً، ثمرہ نزاع ظاہر ہوتا ہے علی ھذا بنابراین الفاظ معاملات میں بھی، ولکنھا ثمرۃ نادرہ، لیکن یہ ثمرہ نادرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر توجہ کر لیں تاکہ بات نہ کوئی رہ نہ گئی ہو۔ لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ، نزاع کا ثمرہ نہیں ہے معاملات میں مگر فی الجملہ ثمرہ ہے۔ قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحۃ لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فیہ جزءا کان او شرطاً، آپ نے پہچانا قول بوضع الفاظ عبادات صحیح کے لیے ہو تو اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے جب شک ہو کسی چیز کے اعتبار کا، فیہا عبادات میں، جزءاً کانا او شرطاً، جز کے طور پر یا شرط کے طور پر کسی چیز کے اعتبار کا شک ہو تو اصالت الاطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لا، چونکہ اسم احراز، لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لہو، چونکہ محرز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا صدق الاسم، اسم صلات محرز نہیں ہے علی الفاقد لہو، جو فاقد ہے وہ چیز ہے، و احراز صدق الاسم علی الفاقد شرط فی صحت التمسک بالاطلاق، اور احراز کرنا صدق اسم مثلا صلات کا احراز کرنا اس فاقد پر شرط صحت تمسک بالاطلاق ہے۔ الا ان ھذا الکلام لا یجری فی الفاظ المعاملات، مگر یہ کہ یہ کلام، یہی صحیح اور امبلی جو ہے، لا یجری فی الفاظ المعاملات، ٹھیک، یہ کلام جاری نہیں ہوتی الفاظ معاملات میں، لأن معنیہا، ٹھیک ہے، بلکہ نہیں، میں غلط کہہ بیٹھا ہوں، ھذا الکلام سے کون سی مراد ہے؟ یہ اطلاق سے تمسک کرنا یا اطلاق سے تمسک نہ کرنا، عبادات میں تو ہو سکتا تھا نا کبھی صحیح ہی ہوتے، تو ایک مبنا تھا جب شک کرتے تھے جزئیت یا شرطیت میں تو اطلاق سے تمسک نہیں کرتے تھے، عامی ہوتے تو اطلاق سے تمسک کرتے تھے شک ہو جزئیت یا شرطیت میں۔ یہ کلام الا ان ھذا الکلام، الا ان ھذا الکلام، مگر یہ کلام، یہی ثمرہ والی، ٹھیک ہے نا، لا یجری فی الفاظ المعاملات، یہ الفاظ معاملات میں جاری نہیں ہوتی، لأن معنیہ غیر مستحدثۃ، اس لیے کہ معنی معاملات مستحدثہ نہیں ہیں، والشارع بنسبت الیہا کواحد من اہل العرف، اور شارع بھی بنسبت انہی الفاظ معاملات کے ایک ہے اہل عرف میں سے، فَإِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدَ الْفَاظِ فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ فِيهِ عِندَهُمْ، ٹھیک ہے نا، جب شارع الفاظ معاملات کو استعمال کرے گا تو اس لفظ شارع کو بھی
حمل کیا جائے گا اسی معنی ظاہر پر عندہم، جو عرف کی نظر میں معنی ہے وہ اسی پر حمل کریں گے، الا اذا نصب قرینۃ علی خلاف، مگر یہ کہ شارع قرینہ نصب کرے علی خلاف، خلاف ظاہر کوئی قرینہ لگا دے تو وہ بات الگ ہے۔ فَإِذَا شَكَّكْنَا فِي اعتبار شَيْءٍ عند الشارع فی صحت البیع، مثلاً جب ہم شک کریں کسی چیز کے اعتبار میں شارع کی نظر میں صحت بیع میں، مثلاً وَلَمْ يَنْصِبْ قَرِينَةً عَلَىٰ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ، اور شارع نے اپنی کلام پر کوئی قرینہ بھی نصب، لم ینصب قرینہ بھی نہیں لگایا ہے، فَإِنَّهُ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِهِ، تمسک کرنا صحیح ہے اطلاق کلام شارع سے، لدفع هذا الاحتمال، اس احتمال کو دور کرنے کے لیے، حتیٰ لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوعۃ للصحیح، حتیٰ کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں پھر بھی اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، کیوں؟ لأن المراد من الصحیح هو صحیح عند العرف العام، اس لیے کہ صحیح سے مراد صحیح وہ ہے جو عند عرف العام ہے، لا عند الشارع، نہ کہ شارع کی نظر میں۔ فَإِذَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ قَيْدًا زَائِدًا، جب شارع اعتبار کرے قید زید علی ما یعتبرہ العرف، جس کو عرف نے اعتبار کیا ہے، کان ذلک قیدا زائدا علی اصل معنی اللفظ، تو وہ قید زائد ہوگی، ٹھیک ہے نا، اصل معنی لفظ پر، اصل معنی لفظ بیع پر، فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعاملۃ الموضوع حسب الفرض، پس یہ قید دخیل، ٹھیک ہے نا، فلا یکون دخیلاً، پس یہ قید دخیل نہیں ہے صدق عنوان المعاملہ میں جو وضع ہوا حسب الفرض صحیح کے لیے، المصداق المجرد عن القید، مصداق جو مجرد ہے قید، وحالها فی ذلک حال الفاظ العبادات لو کانت موضوعۃ للعام، حالها الفاظ معاملات کا حال، فی ذلک اس عدم دخالت میں الفاظ عبادات کا حال ہے اگر وہ الفاظ عبادات وضع ہوئے ہوں عام کے لیے، نعم اذا احتملا، یہ وہی ہے لا ثمرۃ للنزاع الا فی الجملہ، وہ فی الجملہ جو ثمرہ ہے نا نام سے وہ ہے، نعم اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملہ عند اہل العرف انفسہم، جی ہاں جب احتمال ہو اس قید ربیت کا کہ یہ دخیل ہے صحت معاملہ میں خود اہل عرف کی نظر میں بھی، ٹھیک ہے، فلا یصح التمسک بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء علی القول بالصحیح، اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے اس احتمال کو دور کرنے کے لیے بنا بر قول صحیح، کما ہوا شان و الفاظ العبادات، جیسا کہ وہ شان الفاظ عبادات ہے، لأن الشک یرجع الی الشک فی صدق عنوان المعاملۃ، اس لیے کہ شک جو ہے وہ پلٹتا ہے شک کے صدق عنوان معاملہ کی طرف پلٹتا ہے، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَام، قول بالعام کی بنا پر، فَيَصِحُ التَّمَسُّكُ بِالْإِطْلَاق، اطلاق سے تمسک کرنا صحیح ہے، لدفع الاحتمال، احتمال کو دور کرنے کے لیے، فَتَظْهَرُ ثَمْرَةُ النِّزَاعِ عَلَى هَذَا فِي أَلْفَاظِ الْمُعَامَلَاتِ أَيْضًا، ثمرہ نزاع ظاہر ہوگا علی ھذا فی الفاظ المعاملات ایضاً، الفاظ معاملات میں بھی، ولیکن ثمرۃ نادرہ، لیکن ثمرہ نادرہ ہے، فتظہر ثمرۃ النزاع علی ھذا فی الفاظ المعاملات ایضاً، ثمرہ نزاع ظاہر ہوگا علی ھذا الفاظ معاملات میں بھی، ولیکن ثمرۃ نادرہ، لیکن ثمرہ نادرہ ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔